रिक्वेस्ट के ऊपर फेडरल गवर्नमेंट ने इंटरवेंशन किया और होना तो ये चाहिए था कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करती, मगर अनफॉर्चुनेटली प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी नहीं की। जो NFC होता है उसके बाद प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन होता है। अब होना तो ये चाहिए था कि इस शहर कराची को इसकी आबादी के तनासब से, इसकी रेवेन्यू जनरेशन के तनासब से फंड्स एलोकेट होते हैं, रिटर्न मिलते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ। अब सूरत हाल ऐसी है कि जो मुहिम मेयर कराची की रिक्वेस्ट पर शुरू की, हम हर लिहाज से उस मुहिम को कामयाब बनाने की कोशिश करेंगे FWO के ताउन से और फेडरल गवर्नमेंट के ताउन से। भले से इसमें जनरेशन फंड्स की खुद ही की जा रही है, लेकिन हमें इससे भी कोई मुजायका नहीं है। हम तो चाहेंगे कि बेहतर अंदाज में ये मुहिम आगे की तरफ बढ़े। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल जो है कराची का गुंजान आबादी इलाका है, इसकी सफाई में क्या रुकावटें आप क्या समझते हैं? देखिए, बल्दिया ज़िला वस्ती पाकिस्तान का वो ज़िला है जिसकी आबादी सबसे ज़्यादा है, और ये वो ज़िला है कि जहाँ पर लिटरेसी रेट भी कम व बेश सबसे ज़्यादा है। ये वो ज़िला है जो कि पाकिस्तान की इकॉनमी में एक ह्यूज शेयर जो है कंट्रीब्यूट करता है, और बदकिस्मती से जो बेसिक नेसेसिटी है उससे महरूम है। जो पहली ज़रूरत होती है वो बल्दियाती इदारों की ज़िम्मेदारी में कचरा उठाना है। बदकिस्मती ये है कि कचरा उठाने के लिए सिंध हुकूमत की मुतासिबाना पॉलिसी की वजह से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एक डिपार्टमेंट बना दिया गया कि जिसको 5.5 अरब रुपया दिया जा रहा है, मगर लोकल बॉडीज़ को 1 रुपया भी नहीं दिया गया कचरा उठाने के बदले। क्या काम है बल्दियात के होते हुए जो बुनियादी बल्दियाती इदारे हैं, वो वाटर एंड सीवरेज बोर्ड है, मेयर के पास नहीं है। वो बिल्डिंग कंट्रोल है, मेयर के पास नहीं। मास्टर प्लान मेयर के पास नहीं। कराची डेवलपमेंट मेयर के पास नहीं, और सॉलिड वेस्ट भी मेयर के पास नहीं। तो आप ये अलमिया नहीं है तो क्या है? बल्दिया ज़िला वस्ती ने अभी तक सॉलिड वेस्ट के साथ कोई एग्रीमेंट नहीं किया, लेकिन फाइनेंशियली इतनी मजबूरी में डाल दिया जबकि हम अपने मुलाजमीन को उनकी बुनियादी जो हक़ है, वो सैलरी का हक़ है, वो सैलरी का हक़ देने से भी महरूम है। तो हमारे पास मास कोई ऑप्शन नहीं, क्योंकि इतना बड़ा ह्यूज अमाउंट गार्बेज लिफ्टिंग का है कि वो सॉलिड वेस्ट को तो अरबों रुपए मिल रहे हैं, हमें तो 1 रुपये भी नहीं दे रही सिंध गवर्नमेंट। तो हम कम अज़ कम अपने मुलाजमीन के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये सॉलिड वेस्ट का महकमा उनके हवाले करें, ताकि हमारे मुलाजमीन जो कि फाकों पे मजबूर हो रहे हैं, जिनके घरों में खाने के लिए नहीं है, जो बुनियादी ज़रूरत से महरूम हो रहे हैं। अच्छा, कराची के मसाइल में या डिस्ट्रिक्ट सेंटर के मसाइल में सबसे बड़ी हाई रुकावट क्या है? डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को मुतासिबाना पॉलिसीज़ के ज़रिए अताब का शिकार बनाना ख़त्म होना चाहिए। वाटर एंड सीवरेज के इश्यूज़ हों कराची में या सिंध में होने वाली स्कीम्स में डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का शेयर हो, या यहाँ पर बुनियादी ज़रूरियात पानी जैसी बुनियादी ज़रूरत की अदम दस्तियाबी हो, यहाँ के नौजवानों को जॉब्स में बराबरी की सतह पर जॉबें ना मिलना हो, यहाँ पर सरकारी यूनिवर्सिटी का फुक़दान हो, और इस तरह के बेशुमार मसाइल ऐसे कि वो इस ज़िले को कि शायद ये ज़िला एक मखसूस पार्टी से वाबस्ता रहा है और है, उसका गढ़ है MQM का, तो शायद इसकी वजह से इसको इस्तेहसाल का शिकार बनाया जाता रहा है और बना रहेंगे अभी भी सिंध गवर्नमेंट। तो ये बुनियादी मसाइल में है, और उसके कॉजेज़ भी मैंने आपको बताया कि इसकी रीज़न्स यही है। मरकज़ में MQM हुकूमत के साथ इत्तेहादी है, तो उस सिलसिले में सूबे में वो कोई हेल्प कर रही है MQM के साथ? देखिए, 18वीं तरमीम के बाद फेडरल गवर्नमेंट की डायरेक्टली इंटरवेंशन तो नहीं है, मगर ये ज़रूर है कि कराची पैकेज का ऐलान किया गया था, और हमारा जो मशरूत उनके साथ एक कंसेंसस था, जो अंडरस्टैंडिंग थी, वो ये थी कि कराची पैकेज वो करेंगे, डिसबर्स करेंगे। अनफॉर्चुनेटली अभी तक नहीं हुआ, इकनॉमिक क्राइसिस है, बहुत सारी रीज़न्स हैं। हम आज भी वो कराची पैकेज वो बज़रिया गवर्नर हो, वो बज़रिया PWD हो,
یا کوئی بھی طریقہ کار ایسا ہو کہ سندھ حکومت، کیونکہ وہ تو کرے ہی نہیں، تو وہ فیڈرل گورنمنٹ کوئی بھی ایسا طریقہ کار وضع کرے کہ جس کے ذریعے کراچی پیکیج کو امپلیمنٹ کیا جا سکے. کراچی پیکیج اناؤنس تو کر دیا گیا ہے، لیکن اس کی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن بھی جو ہے وہ ہوتے ہوئے نظر آئے. ڈی ایم سی سینٹرل اپنی آمدنی کے لیے کوئی ذرائع پیدا کرنے کے لیے کچھ کر رہی ہے؟ دیکھیں، کراچی کے لوگ یا پورے پاکستان کے لوگ جو بنیادی ٹیکسز ادا کرتے ہیں وہ 98% 99% ٹیکسز فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ کے مد میں جاتا ہے. 1% ٹیکس سندھ میں خاص طور پہ، یا آپ کراچی کی بات کر لیں، وہ 1% ٹیکس دو چیزیں ہیں، ٹریڈ لائسنس ہے اور شاپ روڈس، ایڈورٹیزمنٹ کا جس کو کہتے ہیں. یہ بنیادی طور پر لوکل باڈیز کے پاس ہے. لیکن اس کا وائس ورثہ کیا ہے؟ آپ کے گھر سے نکلتے ہی سڑک ہو، اسٹریٹ لائٹ ہو، یا جو پلانٹیشن ہو، پارکس ہوں، گراؤنڈز ہوں، ضرورت آپ کی بنیادی ضروریات، بنیادی مسائل تو لوکل باڈیز حل کرتا ہے. لیکن ٹیکسز میں اس کو 0.1% شیئر دیا گیا ہے. یہ استحصال ہے. ہم نے اپنے جو ایگزسٹنگ جو اسٹرکچر ہے ٹیکسز کا، اس میں لیکیجز کو کسی حد تک کم کرنے کی کوشش کی. ہم نے کچھ ہیڈز میں کئی ملین بڑھایا بھی ہے، لیکن میں ذاتی طور پہ مطمئن نہیں ہوں اس چیز سے. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اور بہتری لائی جا سکتی ہے، کیونکہ وہ جو 10 سالہ نظام رہا ایڈمنسٹریٹرز کا، سندھ گورنمنٹ نے اپنے ہی رنگ میں رنگ دیا، اور دیگر پاکستانی اداروں کی طرح یقیناً اس ادارے میں بھی بہت ساری خامیاں ہیں جس کو ہم ایلیمینیٹ کرنے کی کوشش کرتے بھی رہے، جس سے کچھ بہتری بھی آئی. اچھے لوگ بھی ہیں، جو پرفارمنس نہیں دینے والے لوگ تھے ان کو ہم نے ڈی سیٹ بھی کیا، لیکن میرے خیال گنجائش تو ہے اس میں مزید. ڈسٹرکٹ سینٹرل میں جو تعلیمی ادارے ہیں آپ کے انڈر میں، اس کی کیا کارکردگی ہے ڈسٹرکٹ سینٹرل؟ دیکھیں، کے ایم سی سے ڈیوالو ہونے کے بعد 150 اسکولز ہمارے پاس آئے. ان اسکولوں میں 80% اسکولوں میں بینچز نہیں تھی، پنکھے نہیں تھے، بچوں کے واش روم کا انتظام نہیں تھا. ابھی میں سمجھتا ہوں کہ ہم 70% اسکولوں کے اندر اپنے بینچز رکھ چکے ہیں بچوں کے لیے، واش روم بنا چکے ہیں، اور پنکھے اور اس طرح کی دیگر چیزیں کر سکیں. فریش واٹر اور پانی کے پینے کے انتظامات سے لے کر دیگر چیزوں پہ ہم نے فوکس کیا. بچوں کو اپرچونیٹیز پرووائڈ کرتے رہے ہیں. ان بچوں کو پرائیویٹ اسکولز کے پروگراموں میں پارٹیسپیٹ کرنے کے مواقع فراہم کرتے رہے ہیں. مختلف ایگزیبیشنز اور مختلف کمپٹیشنز میں ہم نے ان کو مواقع فراہم کیے ہیں تاکہ یہ ڈپرائیوڈ کمیونٹی کے بچے ہیں ان کو بھی ایکول اپرچونیٹی لگے. اور یہ تمام چیزیں ہم نے کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی کی مد میں کی، کیونکہ ہمارے پاس جب جیسے کہ میں نے کہا کہ تنخواہ دینے کے پیسے نہیں ہیں، تو یہ تمام ایکٹیویٹیز حلقہ احباب کارپوریٹ سیکٹر ان کی معاونت سے ہوا ہے. چاہے وہ پنکھے لگنا ہو، چاہے وہ دیواروں پہ پینٹ کرنا ہو، چاہے ان بچوں کا کسی ایگزیبیشن میں پارٹیسپیٹ کرانا ہو. یہ ایجوکیشن کے حوالے سے ہماری تمام ایکٹیویٹیز سی ایس آر میں ہی ہوئی ہے. ڈسٹرکٹ سینٹرل میں بارش کے بعد کچھ علاقوں میں پانی کھڑا تھا، کچھ علاقوں میں گندگی تھی، تو وہ اس کی صفائی کس حد تک اب ہو گئی ہے؟ میں آپ کو یاد دلاؤں کہ یہی وہ ضلع ہے کہ جہاں پر جب بارش ہوتی تھی تو ایک ہفتہ پانی کھڑا رہتا تھا. چاہے وہ کے ڈی اے ہو، ناگن چورنگی ہو، پاور ہاؤس ہو، یو پی موڑ ہو، طاہر ولا ہو، عائشہ منزل ہو، کے ڈی اے چورنگی ہو، 10 نمبر کی چورنگی ہو. یہ وہ جگہیں تھیں جہاں پر ایک ہفتے پانی رہتا تھا. جی، میں بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں، 2 دن کی بارش ہوئی اور تیسرے دن 95% علاقہ کلیئر تھا ہمارا. یہ بیٹھے بٹھائے نہیں ہوا. اس پہ ایفرٹس کی ہم نے کوشش کی، لیکن ہاں ضرور یہ ہے کہ کچھ نشیبی علاقے وہاں پر پرابلم ضرور آئی ہیں. وہاں پر سیوریج کے نظام کے درہم برہم ہونے کی وجہ سے مسائل آئے، جیسے شادمان ٹاؤن کا تھا مسئلہ، اسی طرح طالب کالونی اور کشمیری محلہ آپ نے سنا ہوگا. اس دفعہ مسئلہ نہیں آیا وہاں پر. طالب کالونی کا مسئلہ رہتا ہے، وہاں پر نہیں آیا مسئلہ. ایف سی ایریا کی طرف ہوتا ہے، وہاں پر نہیں آیا مسئلہ. نشیبی علاقوں میں کچھ جگہوں سے ہمارے پاس اطلاعات تھیں اور وہ مسئلہ کسی حد تک حل بھی ہوا. اور جو ماضی کی جو انٹینسٹی تھی، جو اسکیل تھا پرابلمس کا، وہ بھی ریڈیوس ہوا کسی حد تک. آپ مطمئن ہیں کارکردگی سے سندھ حکومت کی؟ دیکھیں، سندھ حکومت کے بارے میں تو میں اس حد تک
ہوں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ سندھ حکومت نے کسی بھی صورت میں معاونت نہیں کرنی، نہ کی ہے اور نہ کریں گے۔ شاید ان کا پولیٹیکل مائلیج ہرٹ ہوتا ہو، ان کو شاید اس روش کو برقرار رکھنا ہے کہ ضلع وسطی کو کھنڈرات میں تبدیل کر دیں، فائنینشیل لاسز دیں، کٹوتیاں کریں، امپلائیز کو برانگیختہ کریں، لوگوں کے جذبات سے کھیلیں، بنیادی ضروریات سے محروم کریں، پانی جیسی ضرورت سے محروم کریں۔ تو مطمئن ہونا کیا، میری تو ریزرویشن ہے سندھ حکومت کے اوپر، مطمئن تو ہونا تو بہت دور کی بات ہے۔ میں تو مطالبہ کرتا رہا ہوں کہ واٹر کمیشن جیسا ادارہ دوبارہ مسلط ہو۔ بیڈ گورننس کی وجہ سے واٹر کمیشن جیسا ادارہ بنایا گیا، جس کی وجہ سے سندھ حکومت کو جو ڈائریکشن تھی، سمت کا تعین تھا، اس کو کرنے کی کوشش کی گئی۔ واٹر کمیشن جیسے جوڈیشل کمیشن کی دوبارہ ضرورت ہے کہ سمت کا تعین بھی کریں اور راہ راست پہ لے کر آنے کی بھی کوشش کریں ان کو۔ آخر میں یہ بتائیے، ڈسٹرکٹ سینٹرل میں اس کی بہتری کے لیے آپ کے ذہن میں کیا پلاننگ ہے، کیا ہونا چاہیے یہ علاقہ اور زیادہ بہتر ہو؟ دیکھیں، جب اونرشپ کی کمی ہو رہی ہے، میں اپنی گلی محلے پارک اپنے گھر کے سامنے کے حصے کو جب تک اون نہیں کروں گا، جس طرح اپنے گھر کو اون کرتے ہیں ہم، چیزیں بہتر نہیں ہوں گی۔ محلہ کمیٹیوں کی ریفارمیشن کی ضرورت ہے۔ ضلع وسطی نہ صرف ضلع کی بات کروں بلکہ پورے پاکستان میں گرینڈ ریفارمیشن کی ضرورت ہے، ایگریکلچرل ریفارمیشن کی ضرورت ہے، ایڈمنسٹریٹو یونٹس بننے کی ضرورت ہے، لینڈ ریفارمیشن، ایگریکلچرل ریفارمیشن سے لے کر ایس ایم ایز کے فروغ کی ضرورت ہے، مائکرو فائنینس انسٹیٹیوشنس کی ضرورت ہے، اور سو آن۔ پلانٹیشن وقت کی اہم ضرورت ہے، ہم نے میکسیمم کوشش کی کہ مختلف جگہوں پہ کریں، عوام کو بھی چاہیے کریں۔ پانی کے واٹر کنزرویشن کے حوالے سے بڑا سوچنا ہے، کیونکہ آنے والے دنوں میں پانی کا ہیوج کرائسس ہے، آپ کو پینے کا پانی نہیں مل رہا ہے، تو اس کے اوپر آپ نے پوری حکمت عملی بنانی ہے، لوگوں کو پانی کے استعمال کا بیجا استعمال نہیں کرنا۔ تو اس طرح کے ملٹیپل ایشوز ہیں جس کو ہم نے مل کر ریزالو کرنا ہے۔ اونرشپ کی کمی ہے، اونرشپ ہمیں ڈیولپ کرنی ہے، سیوک سینس کو اجاگر کرنا ہے۔ سڑک پر بے ہنگم انداز میں چلتا ہوا ٹریفک معاشرے کے انتشار کو ریفلیکٹ کرتا ہے۔ سڑک پر بے ہنگم انداز میں بیچ سڑک پر پیسنجر کو اتارنے والی بس ڈرائیور کی اونرشپ، اس شہر سے لگاؤ، وہ ریفلیکٹ ہوتا ہے۔ میرا اور آپ کا ڈرائیونگ پیٹرن ہمارے شہر سے لگاؤ اور محبت کو بتاتا ہے، ملک سے محبت کو بتاتا ہے۔ ہمیں سب کو مل کر کرنا ہے، ہمیں سب کو اپنی اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی ہیں جو اللہ نے تفویض کی ہیں اپنی اپنی جگہوں پر، تو مل کر ہی کام ہوگا تو بہتر ہوگا۔ تھینک یو ہاشمی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ DNN کے ساتھ رہنے کا۔ نیوز سے اپڈیٹ رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔